کے ماڈرن بچے اسلام سے دور کیوں ہیں؟ گورنمنٹ سکولز جیسے ہیں ان کا تو ایک کرائٹیریا ہی الگ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ سکولز میں آپ کو پتہ ہے وہ تعلیم کا وہ معیار ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی کہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ والے بچے ہم ٹپکلی ان کی بات کریں گے جس میں بہت سارے مایا ناز سکولز کے نام بھی ہیں, وہ اسلام سے آہستہ آہستہ دور کیوں ہوتے جا رہی ہیں؟ مسلم برصغیر پر نظر ڈالیں تو اسلام کا ایک اپنا نظام تھا, ایجوکیشن کا بھی اپنا ایک نظام ہے. تو ہمارے ملک میں تو کوئی بچہ جو ہے مدرسے میں نہیں جاتا کہ اس کو پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ 4 5 6 سال یا 4 سال تک یا 3 سال تک ابتدائی تعلیم ہم اس کو مدرسے میں دلوائیں, اور اس طرح نہیں کر رہے تو پھر اسلام سے دوری تو ہونی ہے. ہم تو اسے تو جاتے ہی ہم لوگ جو ہے وہ جدت پسندی سکھا دیتے ہیں. برصغیر میں انگریزوں سے پہلے جو ایک یہاں پر کلچر بھی کہہ لیں, نظام بھی کہہ لیں, وہ اتنا زبردست اور خوبصورت بنا ہوا تھا. اب ہوا کیا, جب گورا یہاں پر آیا انگریزوں نے آ کے دیکھا کہ یار یہ مدرسہ ہے, یہاں سے ولی بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے مجاہد بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے عالم بھی پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے آگے کا یہ سسٹم ضبط, اب مدرسوں کی ویسی سرپرستی ہے ہی نہیں. فزیکلی ہمیں جسمانی طور پر ظاہری طور پر تو ہم آزاد ہیں, لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی ہم غلام ہیں. ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہاں کی جو ایجوکیشن ہے انہوں نے سسٹم اس طرح سے بنا دیے ہیں کہ بچوں کو وہ ریلیکس بھی رکھتے ہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ہمارے یہاں بچہ صبح 8 بجے اسکول پہنچتا ہے, 2-3 بجے تک اس کو استغفر اللہ مطلب کر رہا ہے, وہ ایک ہی دن میں 6 سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, 8-10 سبجیکٹ اس کے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ میچور ہو کر ہم 3 گھنٹے زیادہ کام نہیں کر سکتے. ہاں جی, تو ہم کہاں سے پیدا کریں اس طرح کے بچے کے جو بہت بہترین جو ہیں وہ سائنسدان بھی بن. ہم آج کل موٹیویشن کہاں سے لے رہے ہیں, یہ جو گلوکار سنگر کہاں سے انقلاب آئے گا اور کیسے انقلاب آئے گا. اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولیں. اپنے ایک ادارے کے ہیڈ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہ پڑھے لکھے لگتے ہیں اور جو لوگ انگلش نہیں بول سکتے وہ پڑھے لکھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, اس پر اگر ہم بات کریں تو سکولز کے اندر قرآن پاک کی تعلیم اس طرح سے نہیں دی جاتی. بچے کو پتا تو ہو کہ ہمارا اصل ہے کیا. دیکھیں یہ ٹرائنگل بنتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایک طرف اسٹوڈنٹس ہیں, ایک طرف ٹیچرز ہیں اور تیسری طرف ان کے پیرنٹس. پیرنٹس بھی بچوں کو ماڈرنائزیشن کے نام پر وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو ان کو اسلام سے دور کر رہی ہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, وہ جو حدیث ہے تاکہ مسلمان ٹوٹل زمین بوس ہو گئے تھے ایک طرح سے, اور اب پھر بغداد والی جو کنڈیشن ہے وہی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے. پڑھنے سے لگتا ہے ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. لوگ تبھی پیدا ہوں گے جب ان کی پرورش, ان کی تعلیم و تربیت, ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اس طرح سے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سائنس اور مذہب کے جو فاصلے ہیں اس کو ہم ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر نیٹورک. الحمدللہ فرسٹ پوڈ کاسٹ جو ہم نے لانچ کی تھی اپنے آفس سے, اس کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے اور آج ہم اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں پوڈ کاسٹ کی. تو آج کوئی ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے, وہ ہے ماڈرن ایجوکیشن یا اسکولز میں جو ماڈرن بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اسلام سے کیوں دور ہیں. تو اس چیز پہ ڈبیٹ کے لیے میرے ساتھ پروفیسر مبین انصاری موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرے ساتھ پروفیسر رضی حمید موجود ہیں. چلیں آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈبیٹ. جی پروفیسر مبین انصاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم. آج جو یہ پوڈ کاسٹ ہے یہ جیسے متین بھائی نے بتایا کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو ٹاپک ہم نے آج چوز کیا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ماڈرن اسکولز کے ماڈرن بچے اسلام سے دور کیوں ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو ہم اگر ڈیوائڈ کرنا شروع کریں پارٹس میں تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ بن جائے گی, لیکن ہم نے آج اس ٹاپک کو ایک کہتے ہیں اس کو کوزے میں بند کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے ساتھ پروفیسر صاحبہ کو کہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر ہم نارمل سکولز کی بات کرتے ہیں کہ جی اپنا جیسے کہ گورنمنٹ سکولز جیسے ہیں ان کا تو ایک کرائٹیریا ہی الگ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ سکولز میں آپ کو پتہ ہے وہ تعلیم کا وہ معیار ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی کہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ والے بچے ہم ٹپکلی ان کی بات کریں گے جس میں بہت سارے مایا ناز سکولز کے نام بھی آتے ہیں. تو وہ سکولز ہیں وہ اپنے بچوں کو جو وہاں پر ایجوکیشن ان کو دے رہے ہیں وہ اسلام سے آہستہ آہستہ دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں بچے. مطلب جو نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے
وہ اسلام سے کافی حد تک دور ہے, ان کو اسلام کی بیسکس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی میم آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی, اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بر صغیر کی دور نہیں جاتے, ہم مسلم بر صغیر پر نظر ڈالیں تو اسلام کا ایک اپنا نظام تھا, ایجوکیشن کا بھی اپنا ایک نظام تھا. اس میں بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ابتدائی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا جاتا تھا, جہاں اس کا تعلق قرآن اور اللہ کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ مضبوط ہو جاتا تھا. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ 250-300 سال کی غلامی کے بعد ہمیں جب آزادی ملی تو ہم نے اس نظام کو بالکل ختم کر دیا. اب اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں تو کوئی بچہ جو ہے مدرسے میں نہیں جاتا کہ اس کو پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ 4-5-6 سال یا 4 سال تک یا 3 سال تک ابتدائی تعلیم ہم اس کو مدرسے میں دلوائیں اور پھر ہم اسے اسکول اور کالج میں بھیجیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح نہیں کر رہے تو پھر اسلام سے دوری تو ہونی ہے. ہم اسے ڈائریکٹ اپنے گھر سے اٹھا کر ماں کی گود سے نکال کے 3 یا 4 سال کے بچے کو ہم بھیج دیتے ہیں پلے گروپ میں, نرسری میں. وہ آگے پھر اپنی جو تعلیم حاصل کرتا ہے کسی اچھے اسکول میں بھیجیں یا ہم کسی اسٹریٹ اسکول میں بھیجیں یا ہم کسی ایسے اسکول میں بھیجیں کہ جو مطلب جو ہے بہت ہی جدید اسکول ہیں. تو اب میں نام یہاں پہ کسی کا نہیں لوں گی. تو اسے تو جاتے ہی ہم لوگ جو ہے وہ جدت پسندی سکھا دیتے ہیں. وہ جو ادھر جا کے ماحول دیکھتا ہے اپنے اسکول کا, کلاس رومز کا, ٹیچرز کا, تو بچے آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم اس کو انگریزی سکھاتے ہیں, عربی تو بیچارہ بعد میں سیکھنا شروع کرتا ہے نا, وہ مطلب وہ سال 2 سال کے بعد سیکھنا شروع کرتا ہے جب وہ پلے گروپ نرسری میں جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم تھا ہی نہیں کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو اپنے سلیبس میں شامل کیا ہی نہیں تھا. برائے نام میم آپ نے بات سٹارٹ کی مدرسے سے, مجھے اس سے بات یاد آئی ہے کہ بر صغیر میں انگریزوں سے پہلے جو ایک یہاں پر کلچر بھی کہہ لیں, نظام بھی کہہ لیں, وہ اتنا زبردست اور خوبصورت بنا ہوا تھا کہ جس میں کچھ یوں ہوتا تھا کہ جو سارے گاؤں ہوتے تھے, فرض میں بات کرتا ہوں ایک گاؤں کی, ایک گاؤں ہے اس میں 150 گھر ہیں, ان کے درمیان میں جو ایک بڑا مدرسہ اور بڑی مسجد موجود ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اب اس جو گاؤں کے سارے بچے ہیں وہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے, اپنی ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کرتے تھے. جو اس کا گاؤں کا پورا نظام تھا, نمبردار ہوتا تھا, چودھری ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ بچے کو کیا کرتے تھے, وہ بچوں کو جو مدرسے کے اخراجات تھے وہ گاؤں والے خود بیئر کرتے نہیں. یہ ادھر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا اس بر صغیر میں جو سسٹم تھا اس میں جو گاؤں کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ جاگیریں اور زمینیں ان کے نام الاٹ کر دیتے تھے. بالکل. اور ان زمینوں کی آمدنی سے وہ مدرسہ چلتا تھا, اور تمام بچوں کے اخراجات جو تھے, یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہوں گے وہ تو دیتے ہوں گے نا اپنے اخراجات پورے کرتے ہوں گے. گورا یہاں پر آیا, انگریزوں نے آ کے دیکھا کہ یار یہ مدرسہ ہے, یہاں سے ولی بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے مجاہد بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے عالم بھی پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے آگے کا یہ سسٹم ضبط کی. پہلے تو وہ جو اخراجات بیئر کر رہا تھا مدرسے کے وہ ختم ہو گیا, زمینیں ضبط کر لی گئیں. اور پھر یہ کہ وہ ان کو جو سپورٹ مل رہی تھی, جو پیسہ مل رہا تھا بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, وہ بچوں کو فقیر بنا دیا گیا. انہوں نے وہ سسٹم تو بڑے پیمانے پر تو ختم ہو گیا, لیکن اب کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اپنے جو جڑے ہوئے تھے اپنی روایات سے, اپنے نظام سے, انہوں نے تو اپنے نظام سے ہی جڑے رہے, انہوں نے اس کو سلسلے کو بہت مختصر کر دیا لیکن جاری رکھا. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ صاحب حیثیت لوگوں سے ڈونیشن لینا شروع کر دی, چندہ لینا شروع کر دیا, اور پھر اس کے ذریعے اپنے اخراجات پورے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے وہ مطلب یہاں سے برٹشز تو چلے گئے, لیکن وہ جو یہاں پر نظام اپنا رائج کر گئے ہیں نا, اب مدرسوں کی ویسی سرپرستی ہے ہی نہیں, مدرسوں کو سرپرستی ملی ہی نہیں. اب بچہ جو ہے مدرسے کا بچہ ہے, اب ہم اکثر اپنے ماحول میں انوائرمنٹ میں آس پاس دیکھتے ہیں کہ بیچارے وہ مطلب کھانے کے لیے بھی وہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ اب میں اب دور نہیں جاتی, بابائے اردو مولوی عبدالحق ہیں, تو مولوی ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ پہلے ناول نگار ہیں. میں تھوڑی سی ہسٹری کی بات اس میں کر دیتی ہوں. وہ مولوی عبدالحق کے مدرسے میں پڑھتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا لینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, اور ایک ہی برتن ہوتا تھا, یہ کتابوں میں ہے لکھا ہوا ہے کہ اس میں, یعنی کہ اب میں بالکل خوب وہ تو نہیں لیکن اس کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ وہ کسی کے گھر سے, وہ کہتے ہیں ہمیں دال ملتی, کسی کے گھر سے ہمیں قیمہ ملتا, کسی کے گھر سے ہمیں جو, تو ہم ایک ہی برتن میں ڈالتے تھے, وہ لا کر ہم سارے بچے کھاتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہاں
کہاں وہ مجاہد پیدا کرنے والا مدرسہ، اتنا یعنی کہ ایک شاندار اور مضبوط نظام، اور کہاں وہی اور اتنے اچھے لوگ پہ پھر بھی دیکھیں نا کہ ڈپٹی نذیر احمد جیسے لوگ پیدا کر دیے، مولوی عبدالحق نے اس تو وہ چیز جو تھی وہ لا کر کہتے ہم لوگ وہی کھاتے، اب جو بچے وہاں پہ رہتے تھے ان کے مدرسے میں، تو یہ تو پھر اب اسی کو کہتے ہیں نا زوال آ گیا، اور وہ ہمارا سسٹم تباہ ہو گیا، بچوں کے اندر فقیرانہ مزاج پیدا کر دیا گیا دانستہ طور پر، کہ اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ میں نے لے کے کھانا ہے، بے شک وہ اپنے بنیادی اخراجات بھی پورے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے نظام سے جڑے ہوئے تھے، اپنے پرانے نظام سے، اپنے کہ وہ مدرسے کی تعلیم دے رہے تھے، دینے والے بھی اور لینے والے لے بھی رہے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط رہے۔ اس کے بعد وہ جو ماڈرن یونیورسٹیز بن گئی تھیں، کالجز بن گئے تھے، ان کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ مولوی مولانا لگانا فخر کی بات سمجھتے تھے۔ ان کا لباس وہی پگڑی، ٹوپی اور شیروانی، شلوار قمیض، جیسے خلافت عثمانیہ کا بہت اثر رسوخ تھا کہ جو ترکی ٹوپیاں آخری جو تحریک خلافت میں چلتی رہی ہیں، وہ ترکی ٹوپی تو بعد میں ہی، لیکن باہر آج پگڑی والا پگڑی، ہمارے پرانے سائنٹسٹ کے بارے میں، جو ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں پڑھے ہیں تو ان کے نام، ان کا لباس، ان کی وضاقتہ ساری اسلامک ہے۔ اور یہ دیکھیں نا کہ مولانا رومی، مولانا جامی، یہ ہمارے اسکالرس ہیں، ابن خلدون، تو پھر ہمارے تو اپنے حکیم الامت علامہ محمد اقبال، علامہ کا نام ظاہر ہے عربی سے انہیں اس طرح۔ آپ مدین بھائی کچھ کہنے لگے تھے اس میں؟ تحریک پاکستان کے لوگوں کو دیکھ لیں، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ مولوی، مولانا اور مولوی لگانا ایک مطلب ایک اعزاز کی بات تھی، کہ اعزاز کی بات تھی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس لیول تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے مطلب انگریز کے آنے سے پہلے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، چاہے مولوی عبدالحق ہیں، کوئی اس دور میں کر رہے تھے، اس دور میں یہ چل رہے تھے، لیکن جب انہوں نے آ کے تمام سلسلہ ختم کیا تب اس کے بعد ایسا سچ کوئی مطلب کہ عالم ورا اس طرح نہیں نکل پایا، نکلے ہیں لیکن اتنا مطلب کہ اتنی کثرت تعداد سے نہیں نکل پائے جتنا نکلنے چاہیے تھے۔ اچھا اس میں ہم نا ایک آگے اسٹیپ آگے چلتے ہیں کہ جب ہم بات کریں کہ یہاں پر برٹشرز آ گئے، انہوں نے یہاں پر آ کر اپنا سارا مطلب کہ قبضہ وغیرہ کر لی، ایسٹرن کمپنی آ گئی، بعد میں پھر برٹش راج جو ڈائریکٹ کوئین کے اندر آ گئے، تو اس نے تباہ کیا نا۔ انہوں نے یہاں پر جب اسکولنگ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا بر صغیر میں، اب وہ ماڈرن سسٹم تھا، ماڈرن ان سینس کہ وہ برٹشرز کا سسٹم تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں کے جو لوگ تھے نا وہ ہو گئے یہاں پر ڈبل مائنڈیڈ۔ ہاں بالکل، ایک ان کی ثقافت، ان کا اسلامک کلچر جو ان کو پیچھے سے ملا ہوا تھا، اور ایک جو نیا ان کو پتلون پہننا، شرٹ پہننا، ٹائی لگانا یہ سکھا دیا گیا تھا۔ اب وہ ہمارا یہاں کا بر صغیر کا ایک عام بندہ تھا، عام شہری تھا، وہ کنفیوز ہو گیا کہ یار میں نے جانا کس طرف ہے۔ تو اب اسی چکر میں ہمیں آزادی تو مل گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ 1947 فزیکلی ہمیں جسمانی طور پر، ظاہری طور پر تو ہم آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی ہم غلام ہیں، اور ہم اس سے نکل نہیں سکے۔ اور ایجوکیشن کی بات کی جائے تو نا ہم نے، میں نے پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں، دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ویسٹ کا جو وہ ہے کلچر ہے، ہم وہ تو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا ایک ادھر میں یہ بھی بات کروں گی کہ ہم کہتے ہیں جی کلچر جو ہے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اسلام ایک کلچر نہیں ہے، اصل میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کلچر کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور سنت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے۔ تو اس کو پھر دیکھتے ہوئے ہمیں قرآن کے مطابق جو جتنا بھی نظام تعلیم ہے وہ بنایا جائے، تو دیکھیے کیسے نہیں ترقی کرتا ہمارا ملک۔ ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں ایسی ہیں جیسے فن لینڈ، جاپان وغیرہ کی، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور وہاں کی جو ایجوکیشن ہے انہوں نے سسٹم اس طرح سے بنا دیے ہیں کہ بچوں کو وہ ریلیکس بھی رکھتے ہیں، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ صبح 8 بجے اسکول پہنچتا ہے، 2-3 بجے تک اس کو استغفر اللہ مطلب جو اس کا حال ہوتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں نا کہ صبح 8 بجے کا یا 7 بجے کا بچہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے لکڑی کی، اور وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے وہ مسلسل اس لکڑی کی کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور ایک یعنی کہ ایک کتاب پہ لکھ رہا ہے، پھر دوسری کر رہا ہے، پھر تیسری کر رہا ہے، وہ 6 سبجیکٹس پڑھ رہا ہے، 8-10 سبجیکٹ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ میچور ہو کر ہم 3 گھنٹے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تو ظاہر ہے
ہے اب یہ سسٹم کا زوال تو ہے کہ ہم کہاں سے پیدا کریں اس طرح کے بچے کے جو بہت بہترین جو ہیں وہ سائنسدان بھی بنے اور اسکالر بھی بنے اور مصنف بھی بنے. تو آج تک کوئی پاکستان بننے کے بعد کوئی مولانا شبلی نعمانی پیدا نہیں ہوا, کوئی مولانا آزاد حسین پیدا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, کوئی علامہ پیدا نہیں ہوا, علامہ اقبال جیسا, کوئی شاعری اکبر الہآبادی جیسا. چلے ہم یہ تو یا میر تقی میر یا ایون کہ میر درجہ سے شاعر بھی پیدا نہیں ہوئے, تو کہاں سے غالب موٹیویٹ کریں. ہم آج کل موٹیویشن کہاں سے لے رہے ہیں, یہ جو گلوکار سنگر, اب بچوں کے جو اب دیکھیں میرے کو ایک بات کلک کی ہے, بچوں کے آئیڈیالز اب کھلاڑی ہیں, اور وہ بھی دیکھیں وہ کیا ریسلرز ہیں اور گلوکار بھی وہی اپنے ملک کے نہیں, دوسرے یورپ کے ملک کے. تو پھر کہاں سے آئے گا, کہاں سے انقلاب آئے گا اور کیسے انقلاب آئے گا. تو اب وہ ہے کہ مجھے جو ہے اکبر الہآبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جی کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو, تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں ہلکے یہ مزاحیہ شاعری کرتے تھے, طنز کرتے تھے, لیکن یہ دیکھیں آج کے دور پہ بھی یہ جو ہے وہ مکمل اس کے اوپر بھی پوری اترتی ہے کہ ہم اپنا پڑھیں, جدید تعلیم حاصل کریں, لیکن اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولیں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جس بھی فیلڈ میں جائیں, سائنسدان بنے, پولیٹیشین بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جو بھی بنے, لیکن ہم اس ساری ایجوکیشن کو, ان ساری ڈگریوں کو, ان سارے عہدوں کو اگر ہم قرآن کے تابع کر لیں تو یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے. اصل تو یہ کہ ہم نے اسلام جو اللہ کی رسی کو چھوڑا ہے نا, ہاں بالکل, سارا زوال پھر وہیں سے شروع ہوا ہے. اچھا اس کے بعد نا ہمارے پاس ایک جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ماڈرن سکولز کا انوائرمنٹ. ماڈرن سکولز میں اب دیکھیں میرا یہ ہے کہ بچہ جب صبح کے ٹائم اسکول جائے گا, اب وہ اسکول پہنچا, وہاں پر اس کو ہر طرف جو چاہے اس کا فیمیل اسٹاف, اس کی فیکلٹی ہے یا میل ہے, اب ان کی ڈریسنگ سے لے کر ان کے بات کرنے کے انداز تک اس کو ہر جگہ پہ ویسٹ 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 وہی نظر آتا ہے. اب وہ جب دیکھے گا کہ میرے سامنے جو میرے رول ماڈلز ہیں, میرے ٹیچرز ہیں, وہ اس حلیے میں موجود ہیں, ویسٹرن حلیے میں موجود ہیں, ان کی باتیں جو ہیں وہ انگلش سے نیچے نہیں آ رہی, انگریزی کو یہ سمجھ لیا یہی ایجوکیشن ہے. اب وہ بچہ اس سے کیا اڈاپٹ کرے گا. میں آپ کی بات کاٹوں گی کہ جو لوگ مجھے خود, میں ایک اپنے ایک ادارے کے ہیڈ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہ پڑھے لکھے لگتے ہیں, اور جو لوگ انگلش نہیں بول سکتے وہ پڑھے لکھے نہیں لگتے, چاہے وہ اردو ہی کے استاد ہوں یا اس میں ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگلش لازمی آنی چاہیے, انگلش آنی چاہیے, زبانیں آنی چاہیے, کوئی وہ نہیں, زبان کی حد تک. تو ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ فٹ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو, جو لوگ ماڈرن لباس پہنتے ہیں, ماڈرن زبان بولتے ہیں, وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں, باقی جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں, ان کو کوئی شعور نہیں. اچھا اب دیکھیں جیسے نا تقسیم کر دیا نا ہم نے ہر چیز کو. قرآن پاک کی تعلیم, ٹھیک ہے, اس پر اگر ہم بات کریں تو سکولز کے اندر قرآن پاک کی تعلیم اس طرح سے نہیں دی جاتی. اب جیسے ہوا تھا تھوڑا شروع کے جی کورس کے اندر وہ شامل کیا تھا, لیکن ابھی دیکھ لیں کہ بچہ جب اسکول پڑھ رہا ہے 9th 10th میں آ کے اس میں اس کو سورہ انفال, سورہ احزاب, 2-3 صورتوں کے جو ترجمہ اور مفہوم تشریح وہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے, ہونا یہ چاہیے کہ بچہ جب سے اس نے سٹارٹ کیا ہے اس کو قرآن کی بیسکس, اس کی تعلیم, عربک جو گرامر ہے اس کی تعلیم دینی چاہیے, تاکہ بچے کو پتہ تو ہو کہ ہمارا اصل ہے کیا. نہیں الحمدللہ اب تو دیکھیں تجوید اور قرآن کو شامل کر دیا گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا ہمارے ملک میں کہ جو قرآنی صورتیں تھیں, آیات جو شامل تھیں تھوڑی وجہ سے, ابھی آپ نے کہا 9th-10th کے سلیبس میں, تو ان کو بھی نکال دیا گیا تھا. تو پھر کیسے یعنی بچوں کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑا رہتا. ہاں اب تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ تمام جو پورا کا پورا قرآن پاک ہے اور تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جانے لگا ہے, اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ والا
सिलसिला जारी रहे, ये शामिल ही रहे हमारे निसाब में। फिर ये देखिएगा आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जो बच्चे निकलेंगे उनका कितना मजबूत ताल्लुक होगा कुरान के साथ। इंशाल्लाह हमारी तो ये कोशिश है कि हम एक तो बच्चों अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं तजवीद के ज़रिए, और दूसरा वो जो है वो कुरान पढ़ रहे हैं, अब घर में पढ़ेंगे तो तर्जुमा भी शौक से पढ़ेंगे। ना कसूर उस तरह से बच्चों का भी नहीं है। नहीं नई नस्ल का तो कसूर हाँ, अब जो चीज़ उनको सिखाई जाएगी, ठीक है। अब देखें मैं आपको बात करूंगा जैसे अब बल्कि मैं समझती हूँ साथीज़ा का भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमें सिस्टम ही ऐसा मिला है। तीसरी चीज देखिए, ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है, जिसमें एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, एक तरफ टीचर्स हैं, और तीसरी तरफ उनके पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। अब जो पेरेंट्स होते हैं ना, अब आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों को मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वो चीजें सिखा रहे हैं जो उनको इस्लाम से दूर कर रही हैं, ठीक है। तो अब वो उनका ख्याल यही है ना कि जदीद मुआशरे के साथ चलना है, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? मैंने अपने स्कूल लाइफ के अंदर, मैंने जब स्कूल लाइफ गुजारी है अपनी, और मतलब आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग, हम लोगों ने, जब मैं अपनी बात करता हूँ फ़िलहाल, तो हमने जैसे दोपहर का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, 2 बजे छुट्टी हुई, तो हमने ये सिस्टम वहाँ पर नहीं देखा कि यार जब 1 बजता है ना, जोहर का टाइम शुरू होता है, तो एटलीस्ट और कुछ नहीं, वो कारी साहब आएँ स्कूल की, हम उस टाइम वो थे कि हम नमाज फ़र्ज थी हमारे ऊपर, हम 7 साल से ऊपर थे। नहीं, आप तो खुद मॉडर्न स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हम सभी, तो वहाँ पर सिस्टम नहीं था कि वहाँ पर जमात नमाज ही अदा करवा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिस्टम भी आ गया है कि बल्कि बाकायदा नमाज की जगह है बन रही स्कूलों में, अच्छे जदीद स्कूलों में, जो लेटेस्ट एजुकेशन जहाँ पे दी जाती है, जहाँ पे इनके बेस्ट सिस्टम है। हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम वाले स्कूल हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम वाले स्कूल, वहाँ भी अब नमाज का भी वक्फा आ गया है, वहाँ तजवीद के साथ कुरान पाक भी पढ़ाया जाने लगा है। तो ये एक बड़ी अच्छी खुश आइन बात है, अच्छी बात है ये वाली, अगर इस तरह से कि अब जो नई नस्ल आएगी वो इंशाल्लाह कतरे से दरिया बनता है, अगर हम एक छोटा स्टेप लेंगे तो बच्चों को इस तरफ ला सकते हैं। और अच्छा, मुझे आप ना इस पॉडकास्ट से पहले एक बड़ा ही ज़बरदस्त शेर था इकबाल का, वो आप सुना रही थी, मैं आपसे वो करूँगा दोबारा एक दफ़ा ज़रा। हाँ जी, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। तो देखें ना, इसमें कितनी बड़ी बात कर दी है अल्लामा साहब ने कि वो तालीम जो अल्लाह से दूर करे वो फितना और फसाद की जड़ है, वो फितना और फसाद की। हाँ जी, और फिर आगे तो आप समझ रहे हैं कि वो मालो ज़र और औलाद जो कुछ भी है वो सब फितना। पहले ही शेर में उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो। वो जो हदीस है कि अल्लाह की जो आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह की रस्सी को जो है मजबूत, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़े रखो, तो जो है आप कामयाब रहोगे इस दुनिया में, सरबुलंद रहोगे और इज़्ज़त अल्लाह ताला देगा। और अगर हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ देंगे तो फिर ज़वाल आएगा। और अब मुस्लिम दुनिया को देखें, सब ज़वाल का शिकार है, बिल्कुल ज़वाल का शिकार है। और माजी अगर हम बात करें तो इस तरह से, अच्छा ज़वाल में ना मैं एक वो जितनी महदूद इल्म मेरा है, एक मुसलमान जब उमवी दौर में बिल्कुल ही एक परवान चढ़ रहे थे, ठीक है, हाँ। मतलब वो बगदाद में बैतुल हिकमा बन गया और बाकी चीज़ें इस तरह की बन गई, तो 500 साल तो मुसलमान बिल्कुल रूज देखते रहे। बाद में अपनी ही कोताहियों की वजह से 1258 में जो वो हुआ, बगदाद ख़त्म हुआ, खिलाफत ख़त्म हुई है, तो वो मुसलमानों पर दौर इस तरह का था कि मुसलमान टोटल ज़मीन बॉस हो गए थे एक तरह से। फिर अल्लाह ने अजमियों में से तुर्कों को उठाया और वो दोबारा से फिर वो 600 साल उनकी हुकूमत चलती रही, पूरे उनका एक रोब दबदबा रहा पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। और अब फिर बगदाद वाली जो कंडीशन है वही हमारे साथ बनी हुई है। जब बिल्कुल वही हालात, अगर हिस्ट्री पढ़े तो लगता है हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है अपने आप को। वो मुसलमान उस टाइम, मतलब शाम का मुसलमान और फारस का मुसलमान कह लें, और इसके दरमियान में जो मिडल ईस्ट है, वहाँ मुसलमान परेशान थे कि यार हमारे ऊपर कुछ है ही नहीं, एक मतलब खिलाफत का एक जो ऊपर सरपरस्ती होती है हमारे पास है ही नहीं, सही है। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, लोग दुआएं करते होंगे उस टाइम भी है, और आज वही सेम कंडीशन पड़ी हुई है, बिल्कुल वही सेम कंडीशन। तो हमारे हम सोचते हैं यार कोई रहनुमा मिल जाए। कभी चंगेज खान आया, कभी हलाकू खान आया, कभी तैमूर आ गया, मतलब कभी ये मंगोल आ गए। असल तो मंगोलों ने काम खराब किया, तो वो फिर आहिस्ते से चलता काम तो खराब होना है, वो बढ़ता चला गया। फिर हमारे पास वही कंडीशन बनी हुई है कि हम लोग इस इंतजार में है कि हमें कोई ना इस तरह का मसीहा मिलेगा जो हमें लीड करे और हम इस दौर से निकलें बाहर। कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई मोहम्मद बिन कासिम, देखें मैम, ये बच्चे इस तरह के
لوگ تبھی پیدا ہوں گے جب ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اس طرح سے کریں گے، مل کر کریں گے، اس کا ان کے مثبت انداز میں کریں گے. آج کل کی آپ اگر ماؤں کو دیکھ لیں، جو نیکسٹ جنریشن مائیں ہیں، کیا مطلب ان کو بھی آپ وہ بھی یہ جو ہیں سوشل میڈیا اور اس کے اوپر ہیں زیادہ، بچوں کی تربیت پر کوئی تعلیم پر کوئی، ہاں جو مائیں دے رہی ہیں توجہ، وہ ان کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں. ہاں جی، ابھی بھی یعنی کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. اور ابھی بھی جو والدین بچوں کی تعلیم پہ اور توجہ دے رہے ہیں تو وہ دوسری خرافات سے انہیں بچائے ہوئے ہیں، تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں. لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس ابھی تک یہ جو ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہاں بالکل، ہم جو بھی دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں، سر اونچا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ. ہم سارے یہ پوڈ کاسٹ میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ہم جو ساری کے ساری ہم نے کوشش جو کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور ہم نے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سائنس اور مذہب کے جو فاصلے ہیں اس کو ہم ختم کریں، ایک اس پر لے کر آئیں، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں جس میں ایک اللہ رسول کا نام لینے والے بندے کو بھی پتا ہو کہ سائنس ٹیکنالوجی میں آج کل کیا جدت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں الگ ہو چکی ہیں. اگر وہ ایک مولوی حضرات ہیں تو ان کو صرف اور صرف وہ اسلام پر فوکس کرتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، دینی کو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویوز ہماری پوڈ کاسٹ تھی جس میں ہمیں میم نے جوائن کیا، متین بھائی نے جوائن کیا، اور کوشش ہم سب نے مل کر کرنی ہے کہ ہم کچھ فروٹفل اس اپنے ملک کو اور امت مسلمہ کو دے سکیں. ہم اپنے بچوں کو جو ہماری گیدرنگ ہے، مطلب کہ جو ہمارے حلقہ احباب میں بچے ہیں، ہم ان کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو گائیڈ کریں کہ بھی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ کل کو یہ امت مسلمہ کو لیڈ کریں. تو ہوپ سو آپ اس سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو ریزلٹس ضرور نکالیں گے. تو ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے میم کو اور متین بھائی کو اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يكن